کہ آج پوری امت مسلمہ کا لیڈر ان کو گرفتار کیا گیا ہے۔ آج پورے پاکستان کے اندر جتنے مسلم اور غیر مسلم رہتے ہیں ان تمام لوگوں کا لیڈر اور قائد کو گرفتار کیا گیا ہے، لیکن ہم اپنے لیڈر اور اپنے قائد کی گرفتاری پر خاموش کیوں ہیں؟ یعنی وہ عظیم سپہ سالار امت مسلمہ کا، یعنی امت مسلمہ کا وہ عظیم غمخوار اور امت مسلمہ کا وہ عظیم فرزند اور وہ نوجوان بہادر مجاہد جو اس دور کا صلاح الدین ایوبی ہے، یعنی سینیٹر مشتاق احمد صاحب، جن کو اسرائیلی ظالم اور جابر فوجوں نے ان کو گرفتار کیا ہے۔ الرحمن الرحیم۔ میرے واجب الاحترام دوستوں، جیسا کہ آپ لوگوں کو معلوم ہے کہ ہم اپنے قائد اور اپنے لیڈر کے ساتھ کتنی محبت اور عقیدت کا اظہار کرتے ہیں۔ اگر ہمارا کوئی لیڈر اس کو قید کیا جاتا ہے تو اس کے لیے ہم جلسے اور جلوس اور احتجاج بھی کرتے ہیں، اور اپنے لیڈر اور اپنے قائد کے دفاع کے لیے ہم طرح طرح کی کوشش کیا کرتے ہیں۔ لیکن کیا اہل پاکستان کو یہ معلوم ہے کہ ہمارا اور آپ لوگوں کا پاکستان کے اندر ایک سیاسی پارٹی کا اور چند لوگوں کا قائد ہوتا ہے؟ اگر عمران خان صاحب ہے تو وہ صرف اور صرف پی ٹی آئی کا قائد ہے، اگر مولانا فضل الرحمان صاحب ہے تو وہ صرف اور صرف جمعیت علماء اسلام کا لیڈر اور قائد ہے، اور اسی طرح اور شہباز شریف کو دیکھا جائے تو وہ صرف اور صرف مسلم لیگ نون کا لیڈر ہے۔ لیکن آپ کو معلوم ہے کہ آج پوری امت مسلمہ کا لیڈر ان کو گرفتار کیا گیا ہے۔ آج پورے پاکستان کے اندر جتنے مسلم اور غیر مسلم رہتے ہیں ان تمام لوگوں کا لیڈر اور قائد کو گرفتار کیا گیا ہے، لیکن ہم اپنے لیڈر اور اپنے قائد کی گرفتاری پر خاموش کیوں ہیں؟ یعنی وہ عظیم سپہ سالار امت مسلمہ کا، یعنی امت مسلمہ کا وہ عظیم غمخوار اور امت مسلمہ کا وہ عظیم فرزند اور وہ نوجوان بہادر مجاہد جو اس دور کا صلاح الدین ایوبی ہے، یعنی سینیٹر مشتاق احمد صاحب، جن کو اسرائیلی ظالم اور جابر فوجوں نے ان کو گرفتار کیا ہے، لیکن ہمارے امت مسلمہ کے جو لیڈر اور قائد ہے وہ اس بات پر خاموش بیٹھے ہوئے ہیں۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ جس مشن کے لیے وہ اپنے گھر، اپنے بچوں اور بیوی کو چھوڑ کر نکل چکا ہے، وہ اب صرف اہل پاکستان اور مسلمانوں کا لیڈر نہیں ہے، بلکہ وہ پاکستان میں جتنے قائدین اور جتنے سیاسی لیڈرز ہیں ان تمام لیڈروں کا بھی وہ ایک لیڈر بن کر پاکستان کی نمائندگی اور پاکستان کا ترجمان بنا ہوا ہے۔ آج ہمارے ملک پاکستان کے عظیم سپہ سالار، ہمارے ملک پاکستان کے عظیم مرد مجاہد، ہمارے ملک پاکستان کا ایک بہادر اور نڈر نوجوان، سینہ تان کر میدان میں اترنے والا مشتاق احمد، اس کو گرفتار کیا گیا ہے۔ ان کی یہ گرفتاری یہ صرف ایک فرد کی گرفتاری نہیں ہے، بلکہ یہ پوری امت مسلمہ کی گرفتاری ہے، بلکہ یہ پوری اسلامی ممالک کی گرفتاری ہے، اور اسلام کا نام لینے والے، کلمہ پڑھنے والے جتنے بھی جرنیلز ہیں، یہ ان تمام لوگوں پر حملہ ہے اور ان جرنیلوں پر حملہ ہے۔ اس لیے ہمارے امت مسلمہ کے جتنے مسلمانی حکمران ہیں، جتنے اسلام کا نام لینے والے حکمران ہیں، چاہے دنیا کی کسی بھی کونے پر ہو، ان کو اب اس وقت اپنی ایمانی قوت کا مظاہرہ کرنا چاہیے اور اسرائیل کی ان کتوں کو ان کی اوقات دکھانا چاہیے اور ان کے خلاف میدان میں اترنا چاہیے۔ یہ مسلمانوں کا بنیادی فریضہ بن چکا ہے۔ آج ہم ویسے سوچ لیں، اگر مشتاق احمد صاحب کے بجائے اگر آپ کا سیاسی لیڈر مولانا فضل الرحمان صاحب گرفتار کیا گیا جاتا، یا اسی طرح شہباز شریف کو گرفتار کیا جاتا، یا اسی طرح جنرل عاصم منیر کو گرفتار کیا جاتا، تو کیا پاکستان کی قوم اس طرح خاموش بیٹھی ہوئی ہوتی؟ ہرگز نہیں۔ پاکستان کی قوم پھر ان لوگوں کے لیے میدان میں نظر آتی، لیکن یہ لوگ اب نہیں سمجھیں گے کہ وہ مرد مجاہد سینیٹر مشتاق احمد وہ اب صرف ایک قافلہ کا سپہ سالار نہیں ہے۔ اب آپ لوگ نہیں سمجھیں گے، لیکن جب ان کو شہید کیا جائے گا تب تاریخ میں لکھا جائے گا کہ وہ پورے پاکستان نہیں بلکہ امت مسلمہ کا لیڈر تھا۔ جب اس کے بدن کو چھلنے چھلنے کیا جائے گا تب امت مسلمہ کے اندر ایمانی غیرت بھی پیدا ہوگی اور مسلمان کے اندر شعور بھی پیدا ہوگا، اور سب پھر ان کے مزاحمتی بیان اور مذمت کے نعرے بھی لگاتے ہوئے آپ کو نظر آئیں گے۔ آپ کو اب سے پتا ہونا چاہیے کہ سینیٹر مشتاق احمد صاحب جو ہے پوری امت مسلمہ کا لیڈر ہے،
اور وہ پاکستان کے اندر جتنے بھی سیاسی قائدین اور لیڈرز ہیں وہ ان تمام لیڈروں کا بھی لیڈر ہے. اس لیے تمام مسلمانوں سے گزارش کی جاتی ہے اور پاکستان کے وزیر اعظم اور آرمی چیف جو ہے ان سے بھی یہ گزارش کی جاتی ہے کہ وہ اس مرد قلندر کے لیے میدان میں اترے, آواز بلند کریں, اور صرف مذمت کے نعرے سے کام نہیں ہوگا بلکہ عملی طور پر وہ ان کے رہائی کے لیے اقدام کرے اور اسرائیل کے سامنے سینہ تان کر میدان میں اترے تاکہ یہ اسلام اور مسلمان کا دفاع کرنے کا واضح ثبوت لوگوں کے سامنے پیش کیا جائے. جتنے بھی مسلمان ہیں وہ ان تمام مجاہدینوں کے لیے آواز بلند کرے, اور جتنے بھی قائدین ہیں, سیاسی قائدین یا جتنے بھی تنظیم پاکستان کے اندر موجود ہے, ان تمام لوگوں سے گزارش کی جاتی ہے کہ اس عظیم مرد مجاہد, مرد قلندر اور امت مسلمہ کا لیڈر اور پاکستان قوم کا ترجمان اور پاکستان کے لیڈروں کا لیڈر ان کے حق میں آواز بلند کریں اور ان کے رہائی کے لیے ہر طرح کی ممکن کوشش کی جائے. اور عملی طور پر ہمارے ملک کے جو بڑے سیاستدان ہیں یا وزیر اعظم صاحب ہے, آرمی چیف صاحب ہے, وہ عملی طور پر ان کی رہائی کے لیے اقدام کیا کریں اور امت مسلمہ کے لیڈر اور قائد ہونے کا ایک ثبوت پیش کریں اور اپنی اندر ایمانی جو غیرت اور قوت اور جو طاقت ہے ان کو غیر مسلموں کے سامنے بھی پیش کریں تاکہ اسرائیلی کتوں کو بھی یہ پتہ چلے کہ بھائی امت مسلمہ کے اندر اب بھی ایمان نام کی کوئی چیز موجود ہے. اگر آج ہم ان قافلہ غزہ کی طرف جا رہا ہے, جو وہاں کے مظلوم مسلمانوں کو ادویات اور خوراک لے کر جا رہا ہے, اگر ان کا دفاع امت مسلمہ کے لیڈروں نے نہیں کیا, اگر اس قافلہ کو رہائی نہیں ملی, تو یہ تاریخ میں لکھا جائے گا کہ چند کتے وہ پوری دنیا پر غالب تھے اور پوری اسلام کا نام لینے والے مسلمانوں پر غالب تھے. اور پھر جتنے بھی اسلامی ممالک کے ایٹمی قوت اور طاقتور حکمران تھے اور جتنے بڑے جرنیل تھے جن کی بہادری کا تاریخ میں ذکر کیا جاتا ہے, ان تمام لوگوں پر غالب آنے والے اسرائیل کا ایک چھوٹا سا ملک اور چند اسرائیل کی جو طاقت ہے وہ ان تمام مسلمانوں پر غالب آ گئی. یہ تاریخ میں لکھا جائے گا اور تاریخ کبھی بھی مسلمانوں کو معاف نہیں کرے گی. اس لیے بہتر ہے کہ اپنی طاقت کی بنیاد پر, ایمانی قوت کی بنیاد پر, اپنے ایمان کے جذبے کی بنیاد پر اس قافلے کی رہائی کو یقینی بنایا جائے, اور اسرائیل کے ساتھ اگر اور کوئی راستہ نہ ہو تو پھر جنگ کا اعلان کیا جائے. ہر مسلمان اسرائیل کے خلاف لڑنے کو تیار ہے. ہر مسلمان کے دل میں یہ تمنا اور آرزو ہے کہ وہ اسرائیل کے خلاف میدان جہاد میں اپنے آپ کو پیش کرنے کے لیے تیار بیٹھا ہے. اور جہاد کرنے کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ آپ ظالم جابر کافروں کو شکست دیں, نہیں, بلکہ جہاد کے میدان میں خود کو شہید کرنا, اپنے بدن کو اللہ رب العالمین کے دین کے نام پر قربان کرنا, یہ موت نہیں بلکہ یہ ہمیشہ کے لیے زندگی ہوتی ہے. اب ہمیں غیرت دکھانے کا وقت آ چکا ہے. مسلمان قائدین اور لیڈر اور جتنے بھی جرنیل اور جتنے بھی آرمی چیف ہے, ان کے لیے اب یہ وقت ہے کہ وہ اسرائیل کے سامنے جنگ کا اعلان کرے. ضروری نہیں ہے کہ آپ اسرائیل سے جنگ جیت لیں, بلکہ ضروری یہ ہے کہ آپ ان کے خلاف میدان میں اتر جائے. آئندہ آنے والی نسلیں وہ آپ سے یہ نہیں پوچھے گی کہ بھائی آپ نے اسرائیل سے جنگ جیتی تھی یا نہیں, بلکہ ضرور یہ سوال تاریخ میں اٹھایا جائے گا. آئندہ نسلیں یہ سوال کرتے رہیں گے کہ آپ لوگوں نے اسرائیل کے خلاف میدان میں بزدلی کا مظاہرہ کیوں کیا تھا, آپ لوگوں نے ایمانی قوت اور جذبے کا مظاہرہ کیوں نہیں کیا تھا. اور اسی طرح قیامت کے دن رب کائنات اور محمد الرسول اللہ بھی یہ سوال نہیں کریں گے کہ آپ اسرائیل سے کیوں نہیں جیتے تھے, بلکہ یہ سوال ضرور پوچھا جائے گا کہ آپ لوگ اسرائیل کے سامنے مغلوب کیوں بیٹھے تھے, آپ لوگوں نے اسرائیل کے سامنے ہمت کیوں ہاری تھی, آپ لوگ اسرائیل کے سامنے کیوں لڑنے کے لیے میدان میں نہیں اترے تھے, آپ لوگوں نے سینہ تان کر میدان میں اسرائیل کا مقابلہ کرنے کے لیے میدان میں کیوں نہیں اترے تھے, آپ لوگوں نے ایمانی قوت کو کیوں کھو چکے تھے, آپ لوگ ایمانی قوت اور ایمان اور لا الہ الا اللہ کی طاقت کو کیوں بھول چکے تھے, آپ لوگ جہاد کا نعرہ لگاتے ہوئے میدانی جہاد میں کیوں نہیں اترے تھے. یہی سوال اللہ رب العالمین تمام سیاسی قائدین سے بھی کرے گا, اور یہی سوال تمام آرمی چیف جتنے بھی اسلامی ممالک کے جتنے بھی افواج کے بڑے سربراہ ہیں اور جتنے بھی سپاہی ہیں, ان تمام لوگوں سے یہ سوال ہوگا کہ مسلمانوں کے بدن کے ٹکڑے ٹکڑے کیا جاتا, مسلمانوں کو خون میں
مسلمانوں کو خون میں رنگین کیا جاتا، مسلمانوں کے بدن کے چھلے چھلے اور ٹکڑے ٹکڑے کیے جاتے، لیکن تب بھی آپ لوگ خاموش تھے۔ یہی سوال جب اللہ رب العالمین پوچھے گا تو پھر اللہ کی عدالت میں آپ کو کون بچائے گا؟ اگر آج اس بات کا خوف ہے کہ اسرائیل آپ کی زندگی ختم کر دے گی، آپ کو موت مارے گی، اگر یہی ڈر ہے تو پھر کیا آپ اللہ رب العالمین کے اس دن سے نہیں ڈرتے جس دن وہاں پر نہ تو موت آپ کو بچا سکتی ہے، نہ وہاں پر جھوٹ اور حکمت عملی آپ کو بچا سکتی ہے؟ اگر وہاں پر جو کچھ بچا سکتا ہے تو وہ آپ کا نیک اعمال اور اللہ رب العالمین کی ذات ہے۔ اگر دنیا میں آپ جتنی زندگی بھی گزارے، ایک نہ ایک دن آپ پر موت آئے گی، لیکن اگر اللہ رب العالمین کی دربار میں آپ غدار نکلے تو رب کعبہ کی قسم وہاں پر بچانے والا کوئی بھی نہیں ہوگا۔ تو اس لیے تمام لوگوں کو چاہیے، چاہے وہ سیاسی لیڈر ہو یا کارکن ہو، کہ وہ اپنی امت مسلمہ مظلوم فلسطین اور غزہ کے مسلمانوں کے لیے آواز بلند کرے، اور وہ عملی میدان میں اترے اور اپنے مسلمانوں کے لیے جو قافلہ ان کی مدد کے لیے روانہ کیا گیا تھا اور روان ہوا تھا، ان کی رہائی کے لیے میدان میں عملی طور پر اتریں اور ان کا دفاع کریں۔ اللہ رب العالمین تمام امت مسلمہ کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائیں۔